غلاموں کا ایک قافلہ قاہرہ کے مرکزی چوک میں آ چکا تھا۔ ہر طرف شور و غل تھا، لوگ آ رہے تھے، جا رہے تھے، دیکھ رہے تھے، چن رہے تھے، بولیاں لگ رہی تھی، مال تولے جا رہے تھے۔ انہیں غلاموں میں ایک چہرہ ایسا بھی تھا جو کسی کا غلام نہیں لگتا تھا، ایک چہرہ جس پر روشنی تھی جو نگاہوں کو روک لیتا تھا، جس میں سکون بھی تھا اور جلال بھی۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جسے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، جسے قافلے والوں نے نکالا اور اب جسے بیچنے بازار لایا گیا تھا۔ عزیز مصر، جس کا نام قطفیر تھا، خزانے کا وزیر، عقل مند، شاہی دربار کا قریبی، وہ غلاموں کی منڈی میں کچھ خاص دیکھنے نہیں آیا تھا، لیکن جب اس کی نظر یوسف علیہ السلام پر پڑی تو جیسے وقت تھم گیا تھا۔ چہرہ چڑھا، لباس دیکھا، چال دیکھی، پھر قافلے والوں سے پوچھا، اس غلام کی کیا قیمت ہے؟ قیمت زیادہ تھی کیونکہ یوسف علیہ السلام کا حسن اور وقار کچھ ایسا تھا کہ بازار کے تاجر خود حیران تھے۔ عزیز نے سونا چاندی بیش قیمت سامان پیش کیا اور یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ جب وہ محل پہنچا تو اپنی بیوی زلیخا سے کہا، اسے عزت سے رکھو، شاید ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یوسف علیہ السلام محل میں داخل ہوئے۔ یہ اس کے بچپن کا دوسرا گھر تھا۔ پہلے کنویں کی دیواریں تھیں، اب سنگ مرمر کی چھتیں، لیکن دل میں وہی خاموشی، وہی تنہائی اور وہی رب کی یاد۔ محل کی راہوں میں قدم رکھتے ہی یوسف علیہ السلام نے دنیا کے ایک نئے رنگ کو دیکھا۔ خدام، غلام، ساز، سجاوٹ، خوشبو، عمرہ، لباس، نگینیں، ہر چیز چمک رہی تھی، مگر یوسف علیہ السلام کا دل ان سب چیزوں سے بے نیاز تھا۔ قطفیر نے یوسف علیہ السلام کو تعلیم، تہذیب اور شاہی اطفار سکھانے والوں کے سپرد کیا۔ یوسف علیہ السلام نے عربی کے ساتھ مصری زبان سیکھی، لکھنا، حساب کتاب، دربار کے قوانین، انتظامی طریقے، وہ سب کچھ سیکھا جو ایک حکمران کا بیٹا سیکھتا ہے۔ لیکن اس سب کے بیچ وہ ہر رات سجدے میں گرتے، آنکھوں سے آنسو بہاتے اور آسمان کی طرف یوں دیکھتے جیسے کوئی بچھڑا ہوا شخص اپنے محبوب کو پکار رہا ہو۔ اے میرے رب، تو نے مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا، جب کنویں میں تھا تو نے مجھے نکالا، قافلے اور منڈی میں بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا، میں تنہا نہیں ہوں تو میرے ساتھ ہے۔ ناظرین اکرام، یاد رہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے متعلق یہ ہماری قسط نمبر 3 ہے۔ اگر آپ نے قسط نمبر 1 اور 2 ابھی تک نہیں دیکھی ہے تو ہمارے چینل پر جا کر قسط نمبر 1 اور 2 ملاحظہ فرمائیں تاکہ مکمل داستان سے لطف اندوز ہو سکے۔ وقت گزرتا گیا، یوسف علیہ السلام لڑک پن سے جوانی کی طرف بڑھے۔ ان کے چہرے پر نور اور حسن کا ایسا امتزاج تھا کہ دیکھنے والا دیکھتا رہ جاتا۔ زلیخا جو عزیز مصر کی بیوی اور شاہی عورت تھی، شروع میں صرف ان کے ادب اور تمیز سے متاثر تھی، پھر ان کی زبان کی شیرینی، ان کے چہرے کی پاکیزگی اور ان کے اخلاق نے اس کے دل کو مائل کرنا شروع کر دیا۔ پہلے یہ حیرت تھی، پھر کشش، پھر جذبہ، اور پھر وہ جذبہ عشق میں بدلنے لگا۔ زلیخا کے دل میں ایک آندھی چل رہی تھی، لیکن یوسف کے چہرے پر سکون اور وقار تھا۔ یوسف ہر بار اس کی نگاہوں سے بچنے کی کوشش کرتے۔ اگر وہ کسی کام کے لیے بلاتی تو وہ نیچی نظریں کر کے آتے، بات مختصر کرتے اور لوٹ جاتے۔ ان کی پاکیزگی ہی فتنہ بن چکی تھی۔ ایک دن ایسا آیا جب زلیخا نے محل کے سب دروازے بند کر دیے، پردے گرا دیے، خدام کو چھٹی دے دی گئی۔ مہکتی خوشبو، قیمتی لباس اور سناٹا، یہ سب کچھ اس نے اس مرد خدا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کیا تھا۔ جب یوسف علیہ السلام کسی کام سے اندر آئے، زلیخا نے دروازہ بند کر دیا، ان کی طرف دیکھا اور کہا، یوسف، میں تمہیں چاہتی ہوں، میں تمہارے بغیر ادھوری ہوں۔ یوسف علیہ السلام کا دل دہل گیا، وقت تھمسا گیا تھا، وہ نگاہ نیچے کیے پیچھے ہٹنے لگے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، معاذ اللہ، اور تمہارا شوہر میرا آقا ہے، اس نے مجھے عزت دی، میں کیسے اس کے ساتھ خیانت کروں؟ اور سب سے بڑھ کر میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ زلیخا نے یوسف کی طرف بڑھ کر ان کا دامن پکڑا، وہ بھاگے۔ زلیخا نے قمیص پیچھے سے کھینچی، کپڑا پھٹ گیا، اور جیسے ہی دروازہ کھولا، عزیز مصر سامنے کھڑا تھا۔ ایک لمحہ کے لیے تینوں ساکت ہو گئے۔ زلیخا نے غصے میں کہا کہ یہ مجھے چھیڑنے آیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، نہیں، یہ خود مجھے بہکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک شخص جو خاندان کا قریبی فرد تھا، اس نے کہا، دیکھو، اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص آگے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے، اگر پیچھے سے تو یوسف علیہ السلام سچا ہے۔ سب کی نظریں قمیص پر گئی۔
और पीछे से फटी हुई थी। अजीज़ ने गहरी सांस ली और अपनी बीवी से कहा, जुलेखा ये तुमने क्या किया? औरतें ऐसी चालें न चलें, यूसुफ इस बात को भूल जाओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम चुप रहे। जुलेखा शर्मिंदा भी थी मगर इश्क अभी बाकी था। मिस्र की ख़वातीन ने जब ये सुना कि वज़ीर की बीवी को अपने ग़ुलाम से इश्क हो गया है तो हंसी मजाक शुरू हो गया। जुलेखा ने जब ये सुना तो दिल में चिंगारी भड़क उठी। उसने शहर की मुअज़्ज़ज़ औरतों को दावत दी, बेहतरीन लिबास, नशिस्त और फल दिए। सब औरतें बैठी छुरियों से फल काट रही थी। जुलेखा ने कहा, यूसुफ को लाया जाए। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम कमरे में दाखिल हुए, औरतों ने एक नज़र उन पर डाली और सबकी सांसें थम गई और कहा, यह तो इंसान नहीं, कोई बुलंद मर्तबा फरिश्ता लगता है। कुछ औरतों ने फल काटने के बजाय अपने हाथ काट लिए और दर्द भी महसूस न हुआ। जुलेखा ने फ़ख्र से कहा, यही है वो जिस पर तुम मुझे ताना देती हो। अब तुम खुद देख लो मेरे दिल पर क्या गुजरती है, और सुन लो, अगर ये मेरी बात न मानेगा तो मैं इसे कैद करवा दूंगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह सुना और अपने रब के हुजूर सर झुकाकर अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मुझे कैद पसंद है इस गुनाह से बचने के लिए जिसकी तरफ ये औरतें मुझे बुलाती हैं। अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने भेज दिए गए। कैद खाना जहाँ चोर, कातिल, मुजरिम, गरीब सब जमा होते हैं, वही यूसुफ अलैहिस्सलाम का नया मकाम था। मगर उसका नूर कैद खाने की दीवारों में भी चमकने लगा। कैदी उनसे मुतासिर होने लगे। उनके चेहरे पर रोशनी, ज़बान पर नरमी और बातों में हिकमत थी। दो कैदियों ने ख्वाब देखा। एक ने कहा, मैंने देखा कि अंगूर निचोड़कर बादशाह को पेश कर रहा हूँ। दूसरे ने कहा, मैंने देखा कि मेरे सर पर रोटियाँ हैं और परिंदे खा रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुनकर कहा, इसकी ताबीर यह है कि पहला शख्स बादशाह का साक़ी बनेगा, दूसरा सूली पर चढ़ाया जाएगा और परिंदे उसके गोश्त को खाएंगे। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले कैदी से कहा, जब तुम दरबार में पहुँचो तो मेरे बारे में बादशाह से बात करना। कैदी वादा करके चला गया, लेकिन कैद से निकलकर वो यूसुफ को भूल गया। कैद में सालों गुजर गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम इंतज़ार में रहे, लेकिन सब्र न छोड़ा। उनकी आंखों में रात के सन्नाटे में भी उम्मीद का नूर था। और आखिर एक दिन बादशाह ने एक ख्वाब देखा, ऐसा ख्वाब जिसकी ताबीर सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम जानते थे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, यहाँ पर दास्तान यूसुफ की क़िस्त नंबर 3 मुकम्मल होती है। अगर आपने क़िस्त नंबर 1 और 2 नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर ज़रूर देखें और चौथी क़िस्त के लिए अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। अस्सलामु अलैकुम।